نہیں ہوتا. یہ آپ کو جگانے ہی کے لیے میں یہ ٹریک استعمال کر رہا ہوں کہ کشتی کے مقدر میں، کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. اب اصل بنی والوں سنبھالیے گا اپنے آپ کو کہ کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کیوں؟ جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں. مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کشتی کے مقدر میں کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. کنارہ نہیں ہوتا. جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ہوتا. جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ہوتا. اب ایک شیخ تمام علماء اکرام، خدا کی قسم میں بتلاؤں، ایسے ایسے علماء اکرام ہیں، نام تو نہیں جانتا، مگر ان کے سامنے میں سلام کھلے عام کرنے کی میری ہمت نہیں ہے. مگر اللہ کا فضل ہے، تمام اکابر کی دعائیں لیتے ہوئے ایک شعر پیش کرتا ہوں. دنیا کے تمام شعراء نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے مثال دی ہے. آئیے دل خیر آبادی ان مثالوں کو پھیل کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ مصرع کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ہوتا. یہ چیلنج سے بھرا مصرع کہ 100 چاند کہتے 2-3 لوگ سبحان اللہ. کہ 100 چاند 100 چاند 100 چاند ملا کر کوئی ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ہوتا. 100 چاند بنا کر کوئی چاند بنا دے. 100 چاند ملا کر کوئی ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. کہ 100 چاند ملا کر کوئی ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. ایک چاند بنا دے. اللہ کے محبوب سے پیارا نہیں ہوگا. اللہ کے محبوب سے پیارا. زندہ باد زندہ باد. جلسہ دستور بندی زندہ باد. محبوب سے پیارا نہیں ہوگا. کشتی کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوگا. جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ہوگا.
اشارہ نہیں ہوگا، اشارہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہر شعر چل رہا ہے۔ ایک نعت پاک میں پڑھتا ہوں جو ہاں میں پڑھوں گا۔ جب نئے کلام پر اتنا انعام مل رہا ہے تو پرانا سنانے کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے اساتذہ اکرام سے دعائیں لیتے ہوئے ایک مطلب پیش کرتا ہوں۔ آج جو ہمارے پورے دنیا کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، دل خیر آبادی ایک مصرع پیش کرتا ہے۔ یہ جلسہ میرے چھوٹے بھائی حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، دعائیں چاہوں گا حضرت ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کے دلدل سے امت حسین مصرع ہے۔ اور یہ خوبصورت مجمع جو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بچوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ ظلم کے دلدل ارے ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ پیچھے تک شریک ہو جائے مصرع آ رہا ہے کہ ظلم کے دلدل سے امت، ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا، ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ جب کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا۔ جناب دل خیر آبادی سبحان اللہ۔ کو نکالا جائے گا، پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا۔ اور حضرات ڈرتے ہوئے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ پالا جائے گا ریگزاروں، دیکھیے تمام دیوانوں کی نظر کہ ریگزاروں کو پتا کیا عالم دیوانگی، 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 مصطفیٰ کے شہر تک پاؤں کا چھالا جائے گا۔ جلسہ دستار بندی علماء دیوبند جناب دل خیر آبادی گا، مصطفیٰ کے شہر تک پاؤں کا چھالا جائے گا۔ ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا۔ اب یہ دو شعر آنے والا پھر علماء اکرام سے توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں۔ عالم فاقہ کشی میں موت آئے گی تو کیا
شریک ہو جائیے گا. عالم فاقہ-کشی میں موت آئے گی تو کیا, 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 جنتی کے منہ میں جنت کا نوالا جائے گا, جنتی کے منہ میں جنت کا نوالا جائے گا, ظلم کے دلدل سے امت, ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا, پھر کسی فرعون کے گھر موسیٰ پالا جائے گا, پھر کسی فرعون کے گھر. اب حضرات ایک نعت پاک کے چند شعر پڑھ کر کے میں ہو گیا ٹائم, جیسے ہو جائے گا میں بہت ویسا شاعر ہے, آپ منع کر دیجئے گا فوراً میں بیٹھ جاؤں گا, پورا بالکل نہیں لگے گا, آپ بالکل اجازت دے سکتے ہیں. ایک مطلب پڑھ رہا ہوں, شریک ہو جائیے گا اس مسئلے میں بطور خاص. یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو, مگر زندہ پہلی بار سن رہے ہیں کچھ لوگ, ملاحظہ فرما لیں. کہ پروردگار بس کہہ دے سبحان اللہ, کہ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا. تھوڑا سا آپ کمزور پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کمزور پڑھ رہے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ کمزور کہاں پڑھتے ہیں, جی نہیں لگتا پڑھنے میں. تھوڑی سی آپ کی مضبوط ہو جائے سماعت تو انشاءاللہ یہ خوبصورت مطلب حوصلے کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. محبت دیجئے گا, ملاحظہ فرمائے کہ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا, پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا, رستہ سرکار کا, پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا, پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا, روح الامین چومے, روح الامین چومے طلبہ سرکار کا. روح الامین چومے ایک نعرہ آپ لگا رہے ہیں علماء دیوبند, تو میرا ایک مطلب فوراً وہیں پہ آ جاتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے کہ جب آپ اتنا نعرہ لگا ہی دیے ہیں تو میں بھی کمزور نہیں ہوں, مطلب حاضر کر دے رہا ہوں. ارشاد ہے, ملاحظہ فرمائے کہ شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے, بس کہیں سبحان اللہ, کہ شہر نبی کے بعد, شہر نبی کے بعد, شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے, ہم کو پسند ہے, ہم کو پسند ہے, شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے, ہم کو پسند ہے, شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے, ہم
ہم کو پسند ہے شب نبی کے بعد شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے دارالعلوم نام ہے جو دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند جناب دل خیر آبادی نبی کے بعد جو ہم کو اے پسند ہے ماشاءاللہ شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے دارالعلوم نام ہے جو دیوبند ہے دارالعلوم نام ہے جو دیوبند ہے اب آخری شعر پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں ہم کو پسند ہے کہہ دیجئے گا اس میں سبحان اللہ بڑا حسین مصرع ہے کہ رومال کہ رومال آج بھی ہے رکھا دیوبند میں رکھا دیوبند نے رومال آج بھی ہے رکھا دیوبند نے رومال آج بھی ہے رکھا دیوبند میں رکھا دیوبند میں رومال آج بھی ہے رکھا دیوبند میں رومال آج بھی ہے رکھا دیوبند میں رکھا دیوبند میں رکھا دیوبند میں سرکار کے پسینے کی جس میں سگندھ ہے سرکار کے پسینے کی جس میں سگندھ ہے سرکار کے پسینے کی جس میں سگندھ ہے جس میں سگندھ ہے جس میں سگندھ انشاءاللہ